آج 24 سفر المظفر منگل کے دن کا بابرکت اور آزمودہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس خاص دن پر دو عظیم قرآنی نعمتیں پڑھی جاتی ہیں جن کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ بے شمار معجزات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 پہ سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر نہایت مختصر اور خوبصورت سورت مبارک ہے، چھوٹی سی سورت ہے، مگر اس سورت مبارک میں بے حد برکات شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا، تنگ دستی دور ہوگی اور دل میں سکون پیدا ہوگا۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ نعمتوں، رحمتوں اور خیر و برکات کا خزانہ ہے۔ کاروبار اور گھر میں برکت، دشمنوں سے حفاظت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کو بہت ہی مجرب اور با اثر سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آیت کریمہ۔ آیت کریمہ کی بھی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اسے دعا بھی کہا جاتا ہے، دعائے یونس کہا جاتا ہے اور قرآنی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی اس کو مشکلات میں پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ دعا ہر مصیبت، مشکل، قرض، بیماری اور پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے نہایت ہی مؤثر ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک مختصر سا واقعہ بتاتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص سخت پریشان تھا، اس پر قرض تھا اور کاروبار بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ایک بزرگ نے اسے سورۃ الکوثر اور آیت کریمہ پڑھنے کا وظیفہ بتایا۔ اس نے مسلسل 21 دن یہ عمل کیا تو اللہ رب العزت نے قرض اتارنے کا انتظام فرما دیا، کاروبار میں برکت عطا کی اور اس کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو گئی۔ اس کے دل کو بھی سکون ملا اور ہر طرف سے آسانیاں نصیب ہوئیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آزمودہ عمل ہے اور اولیاء کرام، علماء کرام نے بھی اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اس وظیفے سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے مسائل، اپنی دنیا کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کریں۔ جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں اپنے فرشتوں میں یاد کرے گا۔ فرش پر بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، عرش پر بیٹھ کر رب تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا جب ہم اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ہاتھ ہمیں غیبی مدد ضرور بھیجتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کی شکل میں ہو، مدد ضرور آتی ہے، بشرط یہ کہ سچے دل کے ساتھ اس مالک کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ دنیا کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے سے اور دنیا کو اپنی پریشانیاں بتانے سے دنیا ہمارا تماشا ہی بنا سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کی آگے ہم رو کر اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آئے گا۔ رب تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اور جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم ہم پر ضرور مہربان ہوگا، اپنا کرم اور فضل کرے گا، اور جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارا مقدر بنا دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور پھر اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج نماز عصر ادا کرنے کے بعد یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں پھر آپ نے 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، آیت کریمہ جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو اپنی پریشانی کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ آیت کریمہ کی تعداد جو ہے وہ 313 رکھیں۔ 313 کثرت میں شامل ہوتا ہے، اور جب کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے جو اللہ کا ذکر پاک کرتا ہے۔ پھر جواب میں رب تعالیٰ اس کی مرادیں، اس کی حاجتیں اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی رب تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ تو آپ نے 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔
اول آخر 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنے، اور پھر آپ نے رب تعالیٰ کے حضور خصوص بالخصوص رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے بل بلا کے اللہ کے حضور روئیں کہ مولا تو نے ہی ہمیں رزق دینا ہے، صحت دینی ہے، کاروبار دینا ہے، گھر بھی دینا ہے اور خوشیاں بھی دینی ہیں، اور تو نے ہی ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم کرنا ہے، اور تو نے ہی ہمیں اپنے خزانوں سے مالا مال کرنا ہے اور دن دگنی رات ہمیں ترقیاں عطا کرنی ہیں۔ اپنے لفظوں میں اللہ کے حضور دعائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدلتا اور چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔